جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سانحہ سیالکوٹ پر اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کر رہا ہے۔ اس مضمون کے تحت یہ تیسرا پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں خاکسار یہ بتانے جا رہا ہے کہ پاکستان میں رائج قانون توہین مذہب اور توہین رسالت موجودہ حالات میں قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار آج کے پروگرام میں یہ بتانے جا رہا ہے کہ پاکستان میں رائج قانون توہین مذہب اور توہین رسالت قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس قانون کو مذہبی نقطہ نظر سے سمجھنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں یہ قانون کس طرح نافذ العمل ہو رہا ہے۔ بالخصوص اس قانون کا غلط استعمال ایک ایسے سیلابی ریلے کا رنگ رکھتا ہے جس کی تیز و تند لہریں اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا غلط استعمال بالخصوص بے قصور لوگوں کو نہ ختم ہونے والے دکھوں میں مبتلا کر رہا ہے، اور اس کا غلط استعمال کئی زندگیاں نگل رہا ہے۔ اس قانون کے غلط استعمال نے معاشرہ کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ پاکستان میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں غلط کیس رجسٹرڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کیسوں کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا، چند مثالیں ہی بطور نمونہ اختصار کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً میونسپل کمیٹی کے انتظام کے تحت کسی شہر کی کسی گلی میں واٹر سپلائی کا ایک یونٹ ہے۔ دو آدمیوں کا پانی حاصل کرنے کی باری پر جھگڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے کے خلاف توہین رسالت کا جھوٹا کیس درج کروا دیا۔ کسی شہر کے کسی بازار میں ساتھ ساتھ چوڑیوں کی دو دکانیں ہیں۔ ایک دکاندار کا کام اچھا ہے، دوسرے دکاندار نے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی دکان بند کروانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس ایک دکاندار نے دوسرے کے خلاف توہین مذہب کا کیس بنا دیا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جائیدادوں کے جھگڑوں میں، مکان اور زمین کے قبضوں کے سلسلہ میں، ایک فریق نے دوسرے فریق کو کمزور کرنے کے لیے اپنے مخالف فریق کے خلاف توہین مذہب یا توہین رسالت کا کیس درج کروا دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ذاتی لڑائی پر یا محض حسد و کینہ و بغض کی بنا پر ایک شخص نے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے شور مچا دیا کہ فلاں آدمی نے توہین مذہب کی ہے۔ سیالکوٹ کا حالیہ سانحہ اس کی بدترین مثال ہے۔ سیالکوٹ میں ہی چند سال پہلے حافظ قرآن دو بھائیوں کو اسی طرح بری طرح زد و کوب کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں مار دیا گیا۔ اسی سال کو شام میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بینک مینیجر کو اس کے ایک ملازم نے محض اس لیے فائر کر کے قتل کر دیا کہ وہ بینک مینیجر اس ملازم کو وقت پر بینک آنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے شور مچا دیا کہ بینک مینیجر نے توہین رسالت کی ہے۔ اسی طرح چند سال قبل پشاور یونیورسٹی کے چند طلباء نے ایک طالب علم مشعل خان کو توہین رسالت کا غلط الزام لگاتے ہوئے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بعض اوقات توہین مذہب اور توہین رسالت کے غلط الزام پر مختلف علاقوں میں قائم عیسائیوں کی بستیوں کو مکمل طور پر جلا کر راکھ بنا دیا گیا۔ اور پھر ان کیسوں کی ایک شکل یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف توہین مذہب یا توہین رسالت کا کیس درج کروا دیا جاتا ہے تو کوئی وکیل ایسے شخص کا کیس نہیں لیتا۔ وکیل ڈر رہا ہوتا ہے، اور پھر جج باوجود علم ہو جانے کے کہ جھوٹا کیس ہے، ملزم کو بری قرار نہیں دیتا۔ عدالتوں کے ججز کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، عدالتوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے بچوں کو اغوا کر لیا جائے گا،
اور ملزم سال ہا سال تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ان حالات کو وہی جانتا ہے جو ان قیامت خیز لمحات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی وقت کوئی جج جرأت کر کے کسی ملزم کو ضمانت پر رہا بھی کر دے تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بعض مقاصد کے حصول کے لیے غلط کیس درج کروایا ہوتا ہے تو وہ اسے خود قتل کر دیتے ہیں، اور اس قتل کو مذہبی غیرت میں قتل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر ان جھوٹے کیسوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو آدمی جھوٹا کیس درج کروا دے اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ عدالتوں کو ایسے معاملات کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ عدالت تو سال ہا سال تک ملزم کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کر کے توہین مذہب یا توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو ان کے جرم کے مطابق سزا نہیں ملتی، جبکہ اصل سزا تو قتل کی سزائے موت ہی ہے۔ اگر کوئی عدالت سزائے موت سنا بھی دے تو پھر اس سزا میں تدریجاً تخفیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلا سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر چند سالوں کے بعد رہائی مل جاتی ہے۔ اور پھر پاکستان میں شہادت یعنی گواہیوں کے معاملات بھی مشکوک ہیں۔ گواہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور پیشہ ور گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کی عدالتوں کا نظام عدل بہت کمزور ہے، سال ہا سال تک کیس بند رہتے ہیں۔ اور پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جاہل ملا محض عقیدہ کے ایک اختلاف پر دوسروں کو قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اس طرح قاتل کو جنت و حور کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے توہین مذہب و توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال کے نقصان کا علم ہو رہا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں خاکسار کہہ سکتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب حکیم مطلق نے ایسے امور میں کوئی دنیاوی سزائیں تجویز نہیں کی۔ مذہب کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے مذہبی امور کے حساب کتاب کے لیے یوم الحساب مقرر ہے۔ پھر ان کیسز کا اس طرح بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اکثریت تو مسلمانوں کی ہیں، محدود چند اقلیتیں ہیں۔ ان امور میں اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے، تو پھر ان حالات کی موجودگی میں کون غیر مسلم کیوں توہین مذہب یا توہین رسالت کا سوچے گا؟ کہا جا سکتا ہے کہ اس قانون کو کلی طور پر غلط رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح توہین مذہب اور توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا ہوگا؟ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قانون کو کلی طور پر غلط رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کو سمجھنے کے لیے خاکسار قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت 187 کا ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی جو مشرک ہیں بہت دکھ دینے والا کلام سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ واضح رنگ میں بتا رہا ہے کہ مسلمان ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں اور مشرکوں سے بھی بہت دکھ دینے والا کلام سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر صبر کی تلقین فرماتا ہے۔ اس آیت کا مضمون بتا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ایسے مواقع مختلف زمانوں میں آتے رہیں گے کہ غیر مسلم طاقت میں ہوں گے اور وہ ایک مہم کے رنگ میں ان کے مذہب کی توہین کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے کہ ایسے مواقع پر صبر سے کام لینا ہے تاکہ معاشرہ کا امن و سکون تباہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی طرف سے ایک مہم کے رنگ میں توہین مذہب کا ذکر فرمایا ہے اور صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اس تعلیم سے مسلمانوں کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کو کسی اکا دکا ایسے غیر مسلم غیر تربیت یافتہ سے واسطہ پڑ جاتا ہے
تو پھر ان کو خود صبر کرنا چاہیے اور متعلقہ غیر مسلم کو حکمت سے سمجھانا چاہیے اور معاشرہ کا امن و سکون تباہ نہ کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اپنے مضمون کی وضاحت کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت 187 کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب خاکسار اس آیت کی تشریح کے لیے حضرت امام الزمان، امام مہدی و مسیح موعود سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا صرف ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مدنی صورت ہے اور یہ اس زمانہ کے لیے مسلمانوں کو وصیت کی گئی ہے کہ جب ایک مذہبی آزادی کا زمانہ ہوگا کہ جو کچھ کوئی سخت گوئی کرنا چاہے وہ کر سکے گا، جیسا کہ یہ زمانہ ہے، سو کچھ شک نہیں کہ یہ پیش گوئی اسی زمانہ کے لیے تھی اور اسی زمانہ میں پوری ہوئی۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ جو اس آیت میں اذن کثیرن کا لفظ ایک عظیم شان اذا لسانی کو چاہتا ہے وہ کبھی کسی صدی میں اس سے پہلے اسلام نے دیکھی ہو؟ اس صدی سے پہلے عیسائی مذہب کا یہ طریق نہ تھا کہ اسلام پر گندے اور ناپاک حملے کرے، بلکہ اکثر ان کی تحریریں اور تعریفیں اپنے تک ہی محدود تھیں۔ قریباً 13ویں صدی ہجری سے اسلام کی نسبت بدگوئی کا دروازہ کھلا۔ بہرحال اس پیش گوئی میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جب تم دل آزار کلمات سے دکھ دیے جاؤ اور گالیاں سنو تو اس وقت صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پس قرآن مجید نے اہل کتاب اور مشرکوں کی طرف سے کی جانے والی بد زبانیوں پر صبر کی تلقین کی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو ایسے مکروہ امور پر صبر کی تلقین فرمائی ہے، مگر صبر کی تلقین کرنے یا صبر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے ناپسندیدہ امور کا دفاع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام ایسے ناپسندیدہ امور پر سخت دلی صدمہ محسوس کرتے تھے اور بذریعہ تحریر و تقریر مضبوط دلائل کے ساتھ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد ہر دور میں حضرت خلیفۃ المسیح بھی آپ کے نمونہ پر قائم رہتے ہوئے اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے والے ہر اعتراض کا مناسب ذرائع استعمال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ اور یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ اسلام کا اصل رنگ میں دفاع کیا جائے۔ بالآخر خاکسار ان بیان کردہ حقائق کی روشنی میں پاکستان کے دانشوروں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق وہ مذہب اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے نظریہ کو عام کریں اور وہ اس طرح اپنے معاشرہ میں اسلامی تعلیمات کو روشناس کروانے کے لیے جہاد کریں۔ یہی وہ راہ ہے جس سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔